چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر پہلے فیصلہ ہو. ڈاکٹرائن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز موجود ہیں. ملک کی معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حالت ہماری مداخلت کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اپریل سے ایک بحران چلا آ رہا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ تنازعہ چلتا رہے؟ ہم ریاست کے معاملات کو لمبا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. 2 ماہ پہلے عدالت نے ایک فیصلہ دیا جو سب پر ماننا لازم ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط ہو، لیکن ابھی تک فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہوئی. نظر ثانی درخواستیں زیر التوا ہیں. آئینی اور عوامی مفاد کے مقدمات کو لٹکانا نہیں چاہیے. ہر شہری کی طرح معیشت کی صورتحال سے ہم بھی پریشان ہیں. کیا معیشت کا یہ حال عدالت کی وجہ سے ہے، عدم استحکام کی وجہ سے؟ آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم معاملے پر سماعت جاری ہے. کمرہ عدالت سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا آئینی اور عوامی مفاد کے مقدمات کو لٹکانا نہیں چاہیے. آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کمرہ عدالت میں کہا کہ ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے، لیکن آج پارلیمنٹ سے زیادہ ووٹ لینے والا باہر ہے اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. اپریل سے ایک بحران چلا آ رہا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ تنازع یوں ہی چلتا رہے؟ ہم ریاست کے معاملات کو لمبا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. 2 ماہ پہلے عدالت نے ایک فیصلہ دیا جو سب پر ماننا لازم ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط ہو، لیکن ابھی تک اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہوئی. نظر ثانی درخواستیں زیر التوا ہیں، لیکن اسی دوران ایک زیادہ ووٹ لینے والے کو باہر کر دیا گیا اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. وزیر اعلیٰ اگر حمزہ شہباز کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹھوس بنیاد درکار ہوگی. جی ہاں، آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. چیف جسٹس کی جانب سے ایسا استفسار کیا گیا. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے بنیاد درکار ہے. ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا 1 جولائی کا فیصلہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیا تھا. حمزہ شہباز کا الیکشن غلط قرار دیا تھا. ہم نے حمزہ شہباز کو 1 جولائی کو وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹایا تھا. ہم بھی معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے. ہم اس معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر پہلے ہی فیصلہ ہو. ملک کی معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حالت ہماری مداخلت کی وجہ سے ہوئی ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ سوال کیا گیا. اپریل سے ایک بحران چلا آ رہا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع چلتا رہے؟ عدالت کے فیصلے پر انتخابات ہوئے اور پرامن طریقے سے ہوئے. تلاش کر کے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی سربراہ غیر منتخب بھی ہو تو بات ماننا ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کمرہ عدالت میں کہا کہ ہمیں تلاش کر کے بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی سربراہ غیر منتخب بھی ہو، تب بھی اس کی بات کو ماننا ہوگا. عدالت کے فیصلے پر انتخابات ہوئے، پرامن طریقے سے ہوئے. حمزہ شہباز کا الیکشن ہم نے غلط قرار دیا تھا. ہم نے حمزہ شہباز کو 1 جولائی کو وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹایا تھا. 1 جولائی کا فیصلہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیا تھا. جبکہ چودھری شجاعت حسین کے وکیل صلاح الدین نے کہا کہ ہم اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. ہم نے حمزہ شہباز کا الیکشن غلط قرار دیا تھا. آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں تلاش کر کے بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی سربراہ اگر غیر منتخب ہے تب بھی اس کی بات کو ماننا ہوگا. سپریم کورٹ سپتمبر میں ہی بن سکے گا. کیا اس وقت تک ہم اپنے تمام کام روک دیں؟ 17 کے 17 ججز کو اسمبل کرنا، فل کورٹ بینچ کا انعقاد ہونا، یہ سب کچھ تو ستمبر میں ممکن ہوگا. لیکن کیا اس وقت تک ہم انتہائی اہم ریاستی معاملات کو روک دیں، ان معاملات کو طول دیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کمرہ عدالت میں ایسا بھی کہا. جی ہاں، فل کورٹ ستمبر کو ہی بن سکے گا. کیا تب تک تمام ریاستی کام روک دیے جائیں؟ اس طرح کا سوال کیا گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر پہلے فیصلہ ہو.
ملک کی معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حالت ہماری مداخلت کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اس طرح کا سوال کیا گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے، اور یہ کہا ہے کہ اپریل سے ایک بحران ملک میں چلا آ رہا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ تنازعہ طول پکڑتا جائے اور آگے بڑھتا جائے؟ ہم ریاست کے معاملات کو لمبا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. 2 ماہ پہلے عدالت نے ایک فیصلہ دیا جو سب پر ماننا لازم ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط ہو، لیکن ابھی تک فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہوئی. نظر ثانی درخواستیں زیر التوا ہیں. آئینی اور عوامی مفاد کے مقدمات کو لٹکانا نہیں چاہیے. ہر شہری کی طرح معیشت کی صورتحال سے بھی پریشان ہے. کیا معیشت کا یہ حال عدالت کی وجہ سے ہے یا پھر عدم استحکام کی وجہ سے ہے؟ آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر ہے اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ریاست کے اہم ترین معاملات صرف اور صرف اس لیے نہیں لٹکائے جا سکتے کہ یہ آپ کی خواہش ہے. ستمبر تک فل کورٹ اسمبل نہیں ہو سکتا تو کیا اس وقت تک ہم اپنے سب کام روک دیں؟ ریاست کے اہم ترین معاملات کو ہم صرف اور صرف اس لیے لٹکا دیں، اس لیے انہیں طول دیں کہ یہ آپ کی خواہش ہے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ فل کورٹ کی اسمبلی ستمبر میں ممکن ہے. ایسے میں ہم تمام کام نہیں روک سکتے. سوال پوچھا کہ آپ کی خواہش پر اگر فل کورٹ تشکیل دیا جائے، فل بینچ کی سماعت ہو تو یہ ستمبر میں ممکن ہوگا، لیکن کیا اس وقت تک ایک بحران کو یوں ہی کھڑا رہنے دیا جائے، ایک بحران کو یوں ہی ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے؟ ساتھ ہی ساتھ کمرہ عدالت نے کہا کہ حمزہ شہباز کا الیکشن غلط قرار دیا تھا. انہوں نے کہا کہ 1 جولائی کو جو فیصلہ تھا وہ باہمی رضامندی سے حل کیا تھا. ساتھ ہی کمرہ عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں یہ بھی تو تلاش کر کے بتائیں جس بنیاد پر آپ تمام وکلاء دلائل دے رہے ہیں کہ پارٹی سربراہ سپریم ہے، اس کی رائے مقدم ہے، پارٹی کے تمام ارکان کو ماننا ضروری ہے. یہ لکھا کہاں ہے کہ پارٹی سربراہ اگر غیر منتخب بھی ہو تو بھی اس کی بات کو ماننا ہوگا؟ اپریل سے ایک بحران چلا آ رہا ہے، ان معاملات کو طول دیا جا رہا ہے. کیا یہ سب کچھ ہمارے فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی ہاں، اور جب فل کورٹ کی بات ہوئی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے واضح کہا گیا کہ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن پائے گا. اس وقت تک کیا تمام کام روک دیے جائیں؟ ہم اس معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ استفسار آپ سے شیئر کرنے ہیں. عدالتی کارروائی آپ چاہتے ہیں کہ کیا نظر ثانی کی درخواستوں پر پہلے فیصلہ ہو؟ ملک کی معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حالت ہماری مداخلت کی وجہ سے ہوئی ہے؟ ایسا سوال سامنے آیا. اپریل سے ایک بحران ملک میں دیکھنے میں آ رہا ہے. کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع طول پکڑتا جائے، آگے بڑھتا جائے؟ ہم ریاست کے معاملات کو لمبا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. 2 ماہ پہلے عدالت نے ایک فیصلہ دیا جو سب پر ماننا لازم ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط ہو، لیکن ابھی تک فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہوئی. نظر ثانی درخواستیں زیر التوا ہیں. آئینی اور عوامی مفاد کے مقدمات کو لٹکانا نہیں چاہیے. ہر شہری کی طرح معیشت کی صورتحال سے بھی ہم بھی پریشان ہیں. کیا معیشت کا یہ حال عدالت کی وجہ سے ہے یا پھر عدم استحکام کی وجہ سے ہے؟ آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ایسے ریمارکس سامنے آئے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزارت اعلیٰ پنجاب سے متعلق انتہائی اہم معاملہ زیر سماعت ہے، جس میں تمام فریقین کے وکلاء پیش ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے انتہائی اہم ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فل کورٹ ستمبر میں بن سکے گا تو کیا اس وقت تک سب کام ہم روک دیں؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ریاست کے انتہائی اہم ترین معاملات کو صرف اور صرف اس لیے لٹکا دیں کہ یہ آپ کی خواہش ہے. 1 جولائی کا فیصلہ ہم نے دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے آج 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے اور 186 ووٹ لینے والا باہر بیٹھا ہے. وقاف لیگ کے ارکان کو آپ کو بتائیں کہ فل کورٹ ستمبر میں ہی بن سکے گا. اس وقت تک کیا تمام کام روک دیے جائیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر پہلے فیصلہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حالت مداخلت کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اسی دوران کمرہ عدالت میں جو وکلاء موجود ہیں، چودھری شجاعت حسین کے وکیل صلاح الدین نے کہا کہ وقاف لیگ کے ارکان کو ٹکٹ چودھری شجاعت حسین نے جاری کیے تھے. اسپیکر کسی کا ووٹ مسترد کرے تو یہ ارکان کی توہین ہوگی. صلاح الدین جو کہ چودھری شجاعت حسین کی نمائندگی کر رہے ہیں کمرہ عدالت میں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ وقاف لیگ کے ارکان کو ٹکٹ
चौधरी शुजात हुसैन जो कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं उन्होंने जारी किए थे। लेकिन स्पीकर किसी का वोट मुस्तरद कर दें तो फिर ये अरकान की तौहीन होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, लेकिन क्या उस वक्त तक सब काम रोक दिए जाएं? रियासत के इंतहाई अहम तरीन मामलात को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लटका दिया जाए कि ये आपकी ख्वाहिश है। साथ ही अदालत ने यह वाज़ेह किया कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत कहा कि आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर जबकि कम वोट लेने वाला वज़ीर आला मुंतखब हो चुका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।